السلام علیکم۔ میرا نام تحریر ہے۔ میری عمر 16 سال تھی۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میرے چاچو، ان کے بچے، سب لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میری امی اس گھر کے ماحول سے بہت زیادہ تنگ تھیں، لیکن مجھے یہ اچھا لگتا تھا کیونکہ یہاں پر میرے سارے رشتہ دار ایک ساتھ رہتے تھے۔ امی کہتی تھی کہ یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں، جب یہ ظلم کرنے پہ آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں، شاید انہوں نے میری امی کے ساتھ ظلم کیا تھا، لیکن مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا۔ سب لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، پر ایک بات بری تھی کہ میٹرک کے بعد پڑھائی نہیں کرواتے تھے۔ لیکن میرے ایک چاچو اچھے تھے، پڑھے لکھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر لڑکیاں میٹرک کر لیں تو باقی کی پڑھائی تو گھر بیٹھے بھی کر سکتی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے مجھے پرائیویٹ پڑھائی کروائی۔ وہ بہت اچھے تھے۔ ان کے اپنے بیٹے بھی جوان تھے۔ اس گھر کے بیٹوں کو پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن بیٹیوں کو صرف میٹرک ہی کروایا جاتا۔ میری امی کہتی تھیں کہ یہ بات بہت بری ہے، لیکن مجھے تو ویسے بھی پڑھنے کا شوق نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس خاندان کے رشتے خاندان کے اندر ہی ہوتے تھے، باہر سے کبھی بھی کوئی بھی رشتہ نہیں آتا تھا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ اسی طرح میرے کزنوں کی ان کے کزن کے ساتھ ہی شادی کروائی گئی۔ اب میرے لیے میری بھابھی کے بھائی کا رشتہ پسند کر لیا گیا تھا، جو رشتے میں میرا کزن لگتا تھا۔ مجھے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، میں ذمہ داری نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن میں یہاں پر کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ میری منگنی کروا دی گئی اور کہا گیا کہ 6 مہینے بعد شادی کروا دی جائے گی۔ یہاں پر کام کرنے کے لیے بہت سارے نوکر تھے۔ ہم لوگ خود کام نہیں کرتے تھے، صرف کھانا پکانا خود کرتے تھے، کیونکہ میرے دادا کہتے تھے نوکروں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ میری شادی طے ہو گئی، اسی لیے مجھے کہا کہ آج تم صرف آرام کرو، کہ باقی ساری زندگی تم نے کام ہی کرنا ہے۔ میں بھی بڑی خوش تھی، سارے میرا بہت خیال کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک نئی نوکرانی کو بھی رکھ لیا گیا جس کا نام صفیہ تھا۔ وہ اپنے چہرے پر عجیب طریقے سے نقاب کر کے رکھتی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اپنے منہ میں ڈالا ہوا ہوتا، یعنی اس کا آدھا چہرہ نظر آتا، اور وہ کہتی تھی کہ میرے چہرے پر داغ دھبے ہیں، اسی لیے میں ایسا کرتی ہوں۔ ہم لوگوں کو نوکر کے معاملے میں بولنے کا تو کوئی شوق تھا نہیں، اور نہ ہی ہمارا بولنا بنتا تھا۔ ہمارے لیے تو وہ ہمارے نوکر ہیں۔ ہمارے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ صفیہ اپنے کام پر لگ گئی اور میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میری ساری کزن شادی کر کے اسی گھر میں رہتی تھیں اور ان کے الگ کمرے بنوا دیے جاتے تھے، لیکن میرا کمرہ دوسرے پورشن پر بن رہا تھا کیونکہ نیچے جگہ نہیں تھی۔ میری باقی کزنوں نے کہا کہ چلو تم کم سے کم الگ پورشن میں تو جا رہی ہو، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری شادی ہوئی ہی نہیں، اپنے ہی گھر میں رہ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، وہی شکلیں جو بچپن سے دیکھتے آئے ہیں۔ اب آپ کو ساری زندگی بھی وہی دیکھنی پڑے گی، ایسے تھوڑی نہ شادی میں کوئی کشش رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کی سوچ کے بارے میں مجھے نہیں پتا، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ شادی تو شادی ہوتی ہے۔ صفیہ گھر کے کام کم کرتی تھی اور میرے پیچھے زیادہ بھاگتی تھی۔ وہ مجھے بہت زیادہ غور سے دیکھتی اور میری بڑی تعریفیں کرتی، کہتی کہ بہت زیادہ پیاری ہیں۔ کبھی میرے لیے کوئی اچھی سی کھانے کی چیز بھی بنا لیتی۔ ایک دن میں شیمپو کر کے بیٹھی تھی تو آ گئی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا تھوڑا سا درد ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے لیے اچھا سا سوپ بنا دیتی ہوں، سردی کا موسم آ رہا ہے نا، اسی لیے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ میرا بہت خیال کرتی تھی، اسی لیے مجھے بہت اچھی لگتی۔ پھر شادی کا دن قریب آ گئے اور شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا کہ میرا وہی والا کزن جس کے ساتھ میری شادی ہونی تھی، اس کا نام احمد تھا، وہ سیڑھیوں سے گر گیا۔ اسے اتنی زیادہ چوٹ لگ گئی کہ فی الحال تو وہ شادی کرنے کی حالت میں تھا نہیں۔ اس کو اسپتال لے گئے اور اس کے بعد وہ بستر پر پڑ گیا۔ اس کے پاؤں میں فریکچر ہو گیا تھا۔ ہفتے کے بعد شادی تھی اور بیچاری کے ساتھ کیا حادثہ ہو گیا ہے۔ سب لوگ پریشان بھی تھے اور بہت زیادہ فکر مند بھی، اور ان کا کہنا تھا کہ لگتا ہے نظر لگ گئی ہے، صدقہ خیرات کرنا پڑے گا۔ شادی آگے ہو گئی 2 مہینے۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں احمد کے لیے پریشان تھی کیونکہ وہ میرا ہونے والا شوہر تھا، لیکن اتنی زیادہ پریشان بھی نہیں تھی۔
کم سے کم 2 مہینے میں آرام کر سکتی تھی۔ میری تو ویسے بھی خدمت ہو رہی تھی، لیکن جب ان سے پوچھا کہ تم گرے کیسے تو وہ کہتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کیسے گرا ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی میں کیسے گر گیا۔ میرے چاچو نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو تم، ایسے کیسے گر گئے؟ احمد نے کہا کہ میں سیڑھی کے اوپر کھڑا ہو کر فون دیکھ رہا تھا۔ میرے چاچو نے کہا تو تب تمہارا دھیان کدھر تھا؟ فون میں تھا تو پھر تم نے گرنا ہی تھا، آگ لگ جائے اس فون کو۔ انہوں نے سب کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرا فون میں دھیان ضرور تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اتنی آسانی سے گر جاتا۔ سب احمد کا بھی خیال کرنے لگے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فریکچر ہے پر زیادہ مسئلہ نہیں، اس کے بعد وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ پھر بھی ہم لوگوں نے 1 مہینہ انتظار کیا۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو پھر سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ صفیہ بڑی اداس تھی۔ اس سے میری چاچی نے پوچھ لیا کہ تم کیوں اتنی اداس ہو تو کہنے لگی کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم نے تو ایسا منہ بنا رکھا ہے جیسے خدا نہ خواستہ یہ فوتگی والا گھر ہو۔ تو کہنے لگی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، جب کسی کی بچی رخصت ہوتی ہے تو میرا دل بڑا دکھتا ہے۔ سب نے کہا کہ یہ رخصت تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تو اپنے ہی گھر میں رہے گی، یہ تو بڑی خوش نصیب ہے، اسے اپنے ماں باپ سے بھی دور نہیں جانا پڑے گا، اور اس کے سسرال والے بھی اس کے اپنے خاندان والے ہیں، یہی تو فائدہ ہوتا ہے خاندان میں شادی کرنے کا۔ صفیہ نے کہا کہ میں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی بڑے گھر کے لوگوں میں کی، پر وہ خوش نہیں ہے، اسی لیے بس میں اداس رہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ چلو اللہ اس کے لیے بھی آسانی کرے گا۔ ایک دن میں نے اپنی ایک کزن کو روتے ہوئے دیکھا، وہ پوری طرح رو رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ لیا، اس کے چہرے پر تھپڑ کا نشان بھی تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا تمہیں کسی نے مارا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے عمر نے مارا ہے اور مجھے روز ہی مار پڑتی ہے۔ میں نے کہا ابھی تمہاری شادی کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، پھر تمہارے حالات اس مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ اس نے کہا کہ حالات پہلے سے اس مقام پر ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کی شکل بچپن سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس ایک دوسرے کے لیے کچھ نیا نہیں، ہم ایک دوسرے سے تنگ آ گئے ہیں، یہ پتہ نہیں باقی کی زندگی کیسے گزرے گی، اپنوں میں کوئی شادی نہ کرے تو ہی اچھا ہے۔ دوسری طرف میری اپنی بھابھی کے 2 مس کیریج ہو چکے تھے، ان کی کزن میرج کی وجہ سے ان کے ہاں بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے، لیکن گھر والوں کا کہنا تھا کہ جب اللہ نے دینی ہوگی اولاد تو دے دیں گے، لیکن بھابھی کے 2 مس کیریج ہونے کی وجہ سے ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، وہ بہت زیادہ دبلی پتلی ہو گئی تھی اور ہر ٹائم تھکی رہتی۔ یہ سارے معاملات دیکھ کر تو اب مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ پہلے میں اپنی شادی کو لے کر سنجیدہ نہیں تھی، لیکن اب پھر سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ 1 ہفتے بعد شادی تھی۔ میرا ہونے والا شوہر بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ اب تو میرا دل گھبرانے لگا اور میں سوچنے لگی کہ میں کیا کروں، لیکن شادی سے انکار کرنے کا میرے پاس آپشن نہیں تھا اور میری شادی ٹل بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر کیا ہو سکتا تھا؟ ایک دن میں اداس بیٹھی تھی کہ صفیہ وہاں آئی اور کمرے سیٹنگ کرنے لگی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا کہ شادی ہونے والی ہے، اسی لیے پریشان ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ شادی آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا کہ مرضی سے ہو رہی ہے پر پسند سے نہیں ہو رہی، لیکن اس گھر میں پسند کی شادی کا کوئی رواج ہی نہیں، اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لڑکیوں کو میٹرک کے بعد گھر بٹھا لیا جائے گا، نہ ہی کہیں آنا جانا، نہ ہوٹل جاتے ہیں، نہ کسی کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں۔ جب کسی سے ملنا ہی نہیں تو کسی کو پسند کیسے کریں گے؟ فون رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہمارے بڑے سمجھدار ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اگر کسی کو پسند کر بیٹھے تو کون سی انہوں نے ہماری اس کے ساتھ شادی کروا دینی تھی، اپنا ہی دل چلانا تھا۔ صفیہ نے کہا کہ محبت کی شادی میں انسان خوش رہتا ہے۔ میں نے کہا کیوں، باقی شادیوں میں انسان خوش نہیں رہتا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، محبت کافی کچھ بچا لیتی ہے۔ جب انسان لڑتا ہے تو سوچتا ہے کہ نہیں میں نے اس سے محبت کی تھی، میری پسند کا انسان ہے، تو تھوڑا بہت لحاظ کر لیتا ہے۔ محبت کی شادی میں بھی لوگ جھگڑے تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے بیچ میں محبت ہوتی ہے، اور محبت اللہ کا دیا خوبصورت جذبہ ہے۔ صفیہ کی بات دل کو لگی، لیکن اب تو میری شادی ہو رہی تھی، کیا ہو سکتا تھا؟ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آنے لگے گویا گھر میں مصیبت ہی ٹوٹنے لگی۔ شامیانے میں آگ لگ گئی تو سارے شامیانے ٹوٹ گئے۔
ان کے مالک کو پیسے دے کر دوسرے سے بات کرنی پڑی، لیکن شادی سیزن چل رہا تھا۔ اس نے کہا کہ 2 ہفتے تک میں دوسرا سیٹ نہیں دے سکتا۔ پورے شہر میں کہیں سے بھی ہمارے لیول کے شامیانے نہیں مل رہے تھے، کیونکہ ہمیں چاہیے بھی بہت اچھے والے تھے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ بن گیا۔ اس کے بعد سے بھی عجیب و غریب حرکتیں ہوتی رہیں۔ پورے گھر کی بجلی خراب ہو گئی تو کبھی کچھ ٹوٹ جاتا۔ سب کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، نظر لگ رہی ہے بار بار۔ گھر میں ختم بھی پڑھایا گیا، لیکن پھر بھی مسئلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اور پھر ایک دن کچھ ایسا ہو گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت میرے سر پر آن گری۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ یہ میری مہندی کی رات تھی اور اگلے دن میری شادی تھی۔ صبح میری بارات تھی۔ اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو باہر شور سنائی دیا۔ شور کو سن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سارے گھر والے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ میں بھی پریشان ہو گئی۔ میں باہر نکلی تو سب مجھے عجیب سی نظروں سے گھورنے لگے۔ سب لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے بہت عرصے بعد کوئی مجرم مل جاتا ہے تو سب لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تو میری چاچی، وہی جو کہ میری ہونے والی ساس بھی تھی، بولی کہ تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میری ماں رو رہی تھی اور میرے بابا سر جھکائے کھڑے تھے۔ میرے بھائی کے چہرے پر بھی غصہ تھا، کزنوں کے چہرے پر بھی، اور چاچو تو ایسے مجھے دیکھ رہے تھے جیسے مجھے جانتے ہی نہیں۔ میرا ہونے والا شوہر بھی منہ پھیر کر کھڑا تھا، کیونکہ بھابھی نے میرے کمرے سے کسی کو نکلتے دیکھا تھا۔ اس نے یہ بات سب کو بتا دی کہ میں نے اس کے کمرے سے کسی مرد کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے اور اسے پکڑ بھی لیا تھا۔ اسے باہر گھر کے صحن میں بٹھایا ہوا تھا اور اسے مارا بھی تھا۔ میں حیران تھی۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ وہ چور ہو، چوری کرنے آیا ہو اور میرے کمرے میں بھی چوری کرنے کے لیے ہی گھسا ہو۔ تو میرے چاچو نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ اس طرح کے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بتا چکا ہے کہ وہ تمہارا عاشق ہے اور تم سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کون انسان ہے جو مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کون ہے وہ، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ تو سب نے کہا کہ ایک تو اس طرح کی حرکت کرتی ہو، اوپر سے اس کی شکل دیکھنے کی بات کرتی ہو۔ اس کے بعد مجھے کسی نے ایک لفظ نہ بولنے دیا، حالانکہ میں بالکل پاک دامن تھی، مگر کسی نے میرا یقین نہ کیا۔ گھر کے سارے آدمی آپس میں کوئی بات چیت کرنے لگے۔ میرے چاچو اور میرے بابا نے بھی کہا کہ اس کو گھر سے نکالو، نہیں تو بدنامی ہوگی ہم سب کی۔ ابھی تو بات اس گھر میں ہی ہے۔ وہ کیسے مجھے گھر سے نکالنے کی بات کر رہے تھے۔ ایک دن پہلے تو سب مجھ سے اتنا پیار جتا رہے تھے اور آج سب لوگ مجھے گھر سے نکالنا چاہتے تھے۔ سب لوگوں نے مشورہ کیا اور بڑوں نے یہ بات نکالی کہ اسی شخص کے ساتھ ہی اس کا نکاح کروا دیا جائے اور اسے ابھی کے ابھی اس گھر سے نکال دیا جائے، کیونکہ اس نے سارے گھر کی عورتوں اور مردوں کی عزت خراب کی ہے۔ اس گھر میں آج تک کسی لڑکی نے ایسا کام نہیں کیا، تو یہ کیا انوکھی آئی ہے۔ اور کچھ دیر بعد اسی آدمی سے بھائی نے زبردستی میرا نکاح کروا کر گھر سے نکال دیا۔ میں باری باری مدد مانگنے کے لیے سب کے پاس گئی۔ اپنے بابا کے پاس آئی تو انہوں نے مجھ سے بات بھی نہیں کی۔ اپنی امی کے پاس گئی تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے اچھی زندگی سوچی تھی، لیکن تم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اپنے چاچو کے پاس گئی تو وہ بھی میرے سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اور باقی عورتیں تو ویسے ہی مجھے طعنہ دے رہی تھیں۔ میری شادی اس انسان کے ساتھ کروا دی گئی، میرا نکاح کروا دیا گیا۔ میرا کچھ سامان ایک بیگ میں ڈال کر مجھے صبح ہونے سے پہلے پہلے اس شخص کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ میں نے اس شخص کی شکل غور سے نہیں دیکھی تھی۔ میں بہت چیخی، بہت چلائی۔ میں نے کہا کہ میں نے نہیں جانا، مجھے اس کے ساتھ نہیں بھیجیں، میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں۔ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ کل کو اگر حقیقت آپ لوگوں کے سامنے آ گئی تو میں آپ میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے رشتہ داروں نے مجھے کہا کہ تم کیا معاف نہیں کرو گی، ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، تمہیں جتنی جلدی ہو سکے اس گھر سے نکال دیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ تمہارے لیے ہم مر گئے ہیں، ہم نے تم پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا ہے۔ اپنی شکل دوبارہ نہ دکھانا ہمیں، تم سے کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا۔ تم سے کتنی محبت کی، اتنا ہی تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ اس گھر میں جتنی لڑکیاں تھیں ان سب کی شادی کروائی، ان سے مرضی پوچھی تھی
تم سے بھی پوچھا تھا، تب تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اگر پہلے بتا دیتی کہ تم اس طرح کی ذلیل حرکت کرو گی تو ہم تمہیں پہلے ہی اسی کے ساتھ بھیج دیتے۔ اندھیرا تھا، اس کے بعد ہم لوگ رکشے کے اندر بیٹھے تھے۔ مجھے رکشے کی آواز آ رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہم لوگ کہاں جا رہے تھے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرا دماغ جیسے معاف ہو گیا تھا۔ میری زندگی میں کیا ہو گیا تھا؟ ابھی تو میں سکون سے سو رہی تھی اور اب سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ سب نے کہا تھا کہ اپنی شکل مت دکھانا، ہم تمہارے لیے مر گئے ہیں، اس گھر کے دروازے بھی تمہارے لیے بند ہیں۔ وہ آدمی سارے راز سے مجھ سے منہ چھپاتا رہا۔ کیسی زندگی تھی میری، میں جس شخص کو پہچانتی تک نہیں تھی، یہاں تک کہ میں نے اسے غور سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں اس کے نکاح میں تھی اور میں بدنام ہو چکی تھی۔ میرے اوپر سے میرے گھر والوں کا یقین اٹھ گیا تھا اور سارے کے سارے ہی میرے خلاف ہو گئے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا لیکن مجھے اس کا چہرہ ٹھیک سے نظر نہ آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری زندگی برباد کر کے تمہیں کیا ملا؟ اس نے جواب نہیں دیا اور کافی دیر بعد وہ مجھے اپنے ٹوٹے ہوئے مکان میں لے آیا۔ میں نے آس پاس دیکھا تو یہ گھر تو بہت ہی خستہ حال تھا۔ یہاں پر نہ ہی کوئی ڈھنگ کے کمرے بنے ہوئے تھے اور نہ ہی کچھ اور۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ یہ گھر بھی میری زندگی کی طرح ہی تھا۔ اس نے مجھے کمرہ دکھایا اور کہا کہ آپ کے لیے میرے پاس زیادہ اچھا گھر نہیں ہے، لیکن فی الحال یہی میرا گھر ہے۔ اس کی آواز سن کر تھوڑی حیران ہوئی کیونکہ ابھی میں نے اس پر غور کیا تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ اپنا چہرہ تو دکھا دو، مجھے بھی پتہ چلے کہ جس نے میری زندگی برباد کی ہے اس کا چہرہ کیسا ہے۔ مگر جب اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا شوہر میرے سرہانے بیٹھا میرا سر دبا رہا تھا۔ میں حیران و پریشان رہ گئی اور اس سے دور ہٹ گئی کیونکہ وہ میرا شوہر نہیں، وہ تو صفیہ تھی۔ وہ تو میری نوکرانی تھی، وہی نوکرانی جو ہمارے گھر میں کام کرتی تھی اور مجھے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ لیکن یہ میرے شوہر کی طرح کیوں نظر آ رہی تھی؟ یا پھر اس کی شکل میرے شوہر سے مل رہی تھی؟ اور کیا میرے شوہر کی شکل اس سے مل رہی تھی؟ پتہ نہیں کیا تھا، میرا دماغ گھوم چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا نام علی ہے، تم جس اسکول میں پڑھتی تھی میں اس کے سامنے دکان لگاتا تھا، تمہیں آتے جاتے ہوئے دیکھتا تھا، تم سے بہت محبت کرتا تھا، سچی والی محبت، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے نوکرانی بن کر تمہارے گھر میں کام کرنے لگا۔ تبھی تو میں نے وہاں پر بھی چہرہ چھپایا ہوتا تھا کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے ہی تمہارے شوہر کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا تاکہ یہ شادی نہ ہو سکے، اور میں ہی تمہارے کمرے میں آیا تھا کیونکہ اس وقت میرے پاس شادی رکوانے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں نے تم پر الزام لگایا اور کہا کہ میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں تاکہ یہ لوگ اسی طرح کی کوئی حرکت کریں، اور میں کامیاب ہو گیا۔ اب تم میری بیوی ہو اور میرے ساتھ ہو، اور میں اس دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں بہت خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم اسے محبت کہتے ہو؟ تم نے مجھے بدنام کر دیا، میرے خاندان کے سامنے ذلیل کروا دیا۔ میں تو بس ایک پل کے لیے بھی نہیں رہوں گی، یہاں سے چلی جاؤں گی اور اپنے گھر والوں کو سب بتا دوں گی۔ جب میں وہاں سے جانے لگی تو علی نے مجھے کہا کہ تم شوق سے جا سکتی ہو، لیکن جنہوں نے پہلے تمہارا بھروسہ نہیں کیا اب کیا کریں گے؟ تم نے سوچا نہیں کہ صرف 4 گھنٹے کے اندر انہوں نے تمہاری تقدیر کا فیصلہ کر دیا اور تمہیں بولنے کا موقع تک نہیں دیا۔ وہ تمہارے اپنے تھے، کیا وہاں پر تم خوش رہتی؟ اس گھر کے اندر ایک ایسے شخص کے ساتھ جو تم سے محبت نہیں کرتا۔ میرا طریقہ غلط لیکن میری نیت غلط نہیں ہے، میں نے تم سے سچی محبت کی ہے۔ میرے قدم یہ سوچ کر کے رک گئے کہ واقعی میرے گھر والوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ کم سے کم سوچ لیتے، سمجھتے، مجھ سے پوچھ لیتے۔ میرے ماں باپ کیا اتنا نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمیں اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتی؟ علی نے کہا کہ جانے سے پہلے اتنا ضرور سوچو کہ کون سی دلہن اپنی شادی سے 1 دن پہلے اپنے عاشق کو گھر ملنے کے لیے بلاتی ہے۔ تمہارے گھر والے اتنے کان کے کچے تھے، انہیں تم پر لتی برابر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ جو میں نے ان کو کہا انہوں نے فوراً یقین کر لیا اور تمہیں میرے ساتھ بھیج دیا۔ ان کو تم سے کوئی لگاؤ نہیں۔ علی نے مجھے کہا کہ میں پھر بھی تمہیں نہیں روکوں گا، اگر تم نے جانا ہے تو جا سکتی ہو، لیکن صبح چلی جانا۔
میں خود تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ ابھی بہت رات ہو گئی ہے، تم سو جاؤ، میں باہر سو جاتا ہوں۔ جب تک تم نہیں چاہتی میں تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، کیونکہ میں نے تم سے محبت کی ہے۔ پہلے ہی مجھے اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ اپنانا پڑا اور کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ میں ساری رات روتی رہی اور سوچتی رہی، میں ایک پل کو بھی نہیں سوئی۔ صبح علی نے میرے لیے ناشتہ بنایا، اس نے مجھے ناشتہ کھلایا اور کہا کہ مجھے پتہ ہے تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ اس نے ایک رات میں میرا اتنا خیال کیا، اتنا احساس کیا۔ اس نے کہا کہ اب میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، تو میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے روتے روتے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں تمہیں دوبارہ کبھی رونے نہیں دوں گا۔ نہیں پتا کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط، آپ ہی بتائیں کہ میں نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔